کیا آپ عامل بننا چاہتے ہیں؟ آپ نے بہت زیادہ وظائف کیے ہوں گے، چلے کیے ہوں گے، لیکن آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ملی ہوگی۔ اچھے اور روحانی عامل بننے کا وظیفہ، ایسا عمل جو آپ کی روحانی طاقت میں بے پناہ اضافہ کر دے گا۔ باطنی آنکھ کھولنے کا نایاب عمل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عامل شاکر علی شاکر، اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل عملیات کی دنیا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ میرے بھائی، میری بہنیں، میرے تمام دوست سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کی روزی کی پریشانی کو دور فرما کر ان کو اپنے غیبی خزانوں سے، اپنی غیبی مدد سے روزگار عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو، آج جو میں آپ کے لیے ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ ہے عامل بننے کا وظیفہ، باطنی آنکھ کھولنے کا پاورفل قرآنی عمل، روحانی قوت میں بے پناہ اضافے کے لیے ہر قسم کے چلہ میں کامیابی کی 100% گارنٹی۔ تو دوستو، وظیفہ بتانے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بن جائیں میرے چینل کے ممبر، تاکہ میں یوں ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔ تو دوستو، ہوتا کچھ یوں ہے کہ کچھ دوست یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ کر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب وہ اس عمل میں کامیاب نہیں ہوتے تو پھر وہ خواہ بتانے والے کو الٹا سیدھا بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان دوستوں کے لیے ہی میں آج آپ کو وظیفہ بتاؤں گا۔ یہ جو وظیفہ ہے، یہ سمجھ لیں کہ میری زندگی کا ایک نچوڑ ہے۔ یہ ایک بہت ہی نایاب عمل ہے، اور کوئی بھی یوٹیوبر آپ کو یہ کبھی نہیں بتائے گا۔ اس عمل سے انسان کی وہ باطنی آنکھ کھل جاتی ہے۔ آپ جب بھی یوٹیوب سے دیکھ کر کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، تو وہ جو چیزیں ہیں وہ حاضر تو ضرور ہوتی ہیں، لیکن آپ کی جو باطنی آنکھ ہوتی ہے وہ کھلی نہیں ہوتی، اس لیے آپ کو وہ نظر نہیں آتی۔ تو جب آپ یہ وظیفہ کریں گے، آپ کی باطنی آنکھ کھل جائے گی، روحانی قوت بڑھ جائے گی، تو انشاءاللہ آپ اپنے مقصد میں 100% نہیں 1000% کامیاب ہوں گے۔ آپ جس طرح کا بھی کوئی عمل کریں گے، آپ اس میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ میں آپ کو فار ایگزامپل سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب گرمیوں کا موسم ہوتا ہے تو ہم باہر ایک لائٹ جلاتے ہیں، تو اس کے ارد گرد بھنورے جو ہے وہ اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں وہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح بالکل جب آدمی کے اندر روحانی قوت زیادہ ہوگی، طاقت زیادہ ہوگی، تو پھر یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اس کی طرف جلدی مائل ہوتی ہیں۔ جیسے آپ نے اکثر تھم نیل پر پڑھا ہوگا کہ ایک رات میں پری کو حاضر کریں، ایک دن میں پری کو حاضر کریں۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوں گی جو آپ نے دیکھی ہوں گی، سنی ہوں گی، پڑھی ہوں گی۔ اصل میں مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے یہ اس قسم کے چلے کیے ہوتے ہیں جس سے یہ چیزیں ان کی طرف جلد مائل ہوتی ہیں۔ لوگ اپنی کمیوں کوتاہیوں پر غور نہیں کرتے، اور خواہ بتانے والے کو الٹے سیدھے کمنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ پہلے وہ اپنی کمیوں کوتاہیوں پر غور کریں، اپنے آپ کو بالکل اس طریقے کے مطابق، جو طریقہ یوٹیوب پر کوئی بھی عمل بتائے اس طریقے کے مطابق عمل کریں۔ اگر پھر آپ کا کام نہیں ہوتا تو پھر آپ ضرور ان سے جو کچھ بھی آپ نے کہنا ہے کہہ لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سے پوچھ لیں، ظاہر ہے ہر بندے نے اپنا نمبر دیا ہوا ہوتا ہے، تو آپ ان سے پوچھ لیں، وہ آپ کی بہتر رہنمائی کر دیں گے۔ تو لوگ پوچھنا گوارا نہیں کرتے اور خواہ الٹے سیدھے
سے کمنٹس جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو دوستو وظیفہ جو ہے وہ آپ غور سے سن لیجئے گا کہ آپ نے اس وظیفے کو کرنا کیسے ہے تاکہ آپ کی جو محنت ہے وہ ضائع نہ ہو۔ اس وظیفے کو آپ نے جمعرات سے شروع کرنا ہے۔ جب جمعرات کا دن گزر جائے اور رات ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے بعد از نماز عشاء کی نماز کے بعد آپ نے باوضو رہتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ تو اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی ایسے کمرے کا انتخاب کرنا ہے جہاں کوئی بھی آتا جاتا نہ ہو۔ آپ نے کمرے کو صاف ستھرا کر لینا ہے اور رات کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنے ارد گرد حصار لگانا ہے۔ حصار لگانے کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر آپ نے چاروں کل جو ہے وہ 3 بار پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے ارد گرد حصار لگا لینا ہے، اور کمرے میں آپ نے کوئی خوشبو وغیرہ لگا دینی ہے، اگربتی وغیرہ۔ تو آپ نے اس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اپنا نام لکھنا ہے، اپنی والدہ کا نام لکھنا ہے اور اس کے اعداد نکالنے ہیں، اور پھر ان دونوں کو آپ نے جمع کرنا ہے۔ جو بھی جمع حاصل ہو اتنی تعداد میں ہی آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے ساری تفصیل بتا لوں۔ مثلا اگر آپ کے ناموں کے عدد 200 ہیں، 400 ہیں، 600 ہیں، جتنے بھی ہیں اتنی تعداد کے مطابق آپ نے یہ جو سکرین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم پاک آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آپ نے پڑھنے ہیں اتنی مرتبہ جتنے آپ کے نام کے اعداد ہیں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا عالم الغیب، یہ آپ نے اتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے بھی آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر بھی جب آپ کی یہ تعداد مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کے حضور اپنی کامیابی کے لیے عاجزی اور انکساری سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے اپنے اس نیک مقصد میں کامیابی عطا فرما دے۔ تو انشاءاللہ اگر اللہ پاک کی رحمت شامل حال رہی تو آپ ضرور بر ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ تو دوستو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ ایک چلہ میں کامیابی نہیں ملتی۔ یہ آپ دوستوں کے لیے نہیں ہے، یہ میں ان کی بھی بات کر رہا ہوں جو عامل حضرات ہیں۔ اگر ایک چلہ میں کامیابی نہیں ملتی تو پھر آپ نے 7 دن کا وقفہ ڈال کر دوبارہ اس چلے کو شروع کرنا ہے۔ اگر خدا نہ کرے کہ آپ کو دوسرے چلے میں بھی کامیابی نہیں ملتی تو پھر آپ نے اسی طرح 7 دن کا وقفہ ڈال کر تیسری مرتبہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو پہلے ہی چلے میں کامیابی عطا فرما دیں گے۔ یہ تو میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر خدا نہ کرے کہ آپ کو کامیابی نہیں ملتی تو اس صورت میں ہے۔ جب آپ یہ چلہ مکمل کر لیں گے تو آپ خود اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کریں گے، آپ کی روحانی قوت جو ہے وہ بڑھ جائے گی اور آپ کو دن میں بھی کچھ اس طرح کی چیزیں نظر آئیں گی جو لوگ رات کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو جب اس طرح کی علامت شروع ہو جائے تو اس وقت آپ نے سمجھ لینا ہے کہ اللہ پاک کی رحمت جو ہے وہ مجھ پر ہو گئی ہے۔ تو دوستو اگر آپ کو دوران عمل 7 دن میں، 15 دن میں، 21 دن میں اللہ پاک کی رحمت جو ہے وہ آپ پر ہو جاتی ہے اور آپ اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کرتے ہیں، اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو دن کو بھی کچھ ایسی جو چیزیں ہیں وہ نظر آئیں گی جو لوگ رات کو نہیں دیکھ سکتے، تو آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ مجھ پر اللہ پاک کی رحمت جو ہے وہ ہو گئی۔ تو اس کے باوجود بھی آپ نے یہ جو 40 دن والی تعداد ہے یہ آپ نے ضرور بر ضرور پوری کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ اب میں کامیاب نہیں ہوئے، آپ نے یہ 40 دن والی تعداد ضرور پوری کرنی ہے۔ تو جب آپ یہ چلہ شروع کریں تو آپ سے صرف ایک یہ میں گزارش کروں گا کہ آپ نے نمازوں کی پابندی ضرور کرنی ہے۔ نماز کا کوئی ناغہ نہیں ہے، نماز تو ویسے بھی پڑھنی چاہیے۔ اللہ پاک نے بار بار قرآن کریم میں حکم فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو، تو اس لیے دوستو نماز پڑھنی چاہیے۔ وہی بندہ کامیاب ہے جو نماز پڑھتا ہے، کیونکہ نماز جو ہے وہ کامیابی کی
کنجی ہے۔ تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ ہو سکتا آپ کو ضرورت نہ ہو کیونکہ ایک لمبا چوڑا پروسیجر ہے، کسی اور دوست کو ضرورت ہو، کوئی اور دوست ہو جو اس طرح کے کاموں کا شوق رکھتا ہو تو اس کا بھلا ہو جائے گا اور وہ دعائیں دے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو دوستو جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حامی و ناصر۔